ضاقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأى کہ بیٹیاں اس لیے بھی بوجھ جوڑنے لگی ہے لوگوں پہ کہ آج کل ظالموں نے شادی بیٹی کی بہت مشکل کر دی، اور اس علاقے میں تو اور زیادہ بیٹی والے ہمیشہ سر نیچا کر کے جیتے ہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ لیکن یہ آج کی اجتماع میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جاہلوں کی، جنگلیوں کی، گواروں کی اور دین سے دور لوگوں کی فکر ہے کہ بیٹی والا سر نیچا کر کے جیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے والے کا احسان بیٹی والے پر نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ بیٹے والے کا بیٹی والے پر احسان اس لیے نہیں ہے کہ بیٹے والے نے بیٹی والے کو دیا کیا ہے۔ بیٹے والے نے بیٹی والے کو دیا کیا ہے، لیکن بیٹی والوں کا احسان ہے کہ انہوں نے بیٹی جوان کر کے آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ کتنی قیمتی چیز دی ہے آپ کو۔ میں کہتا ہوں کوئی اتنی قیمتی چیز نہیں دیتا۔ 5 سال کی بیٹی آپ کے گھر میں پرورش پا رہی ہو، بڑا عالم آئے، محدث آئے، مفتی آئے، ایم ایل اے، ایم پی آئے، اور وہ کہے کہ 1 کروڑ لے لے اور اپنی 5 سال کی بیٹی مجھے دے دے، میں کہتا ہوں کوئی شریف باپ یہ نہیں کہے گا کہ میں تیار ہوں، وہ کہے گا 2 کروڑ مجھ سے لے اور یہاں سے چلا جا، میری غیرت کا سوال نہ کر۔ شریف باپ کی بات کرتا ہوں، بے غیرتوں لچھ لفنگوں کی بات نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں شریفوں کی اہمیت ہے، ہمارے یہاں بے غیرتوں کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں حیا ہے وہی ایمان ہے، جہاں حیا نہیں ہے وہاں ایمان نہیں ہے۔ تو اگر 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ دے کر 5 سال کی میری بیٹی کو کوئی مانگے، آپ کی بیٹی کو کوئی مانگے، ہم نہیں دیں گے، لیکن بیٹی جوان کر کے مفت میں اگر آپ کے حوالے کیا ہے تو کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان بیٹی والوں کو ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سر نیچا کر کے رہیں۔ یہ جہالت کی رسم ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی فکر نہیں ہو سکتی۔ یہ دین کی دوری کی وجہ سے ہے، یہ دین سے دور رہنے کی وجہ سے ہے، اور ساری زندگی سر جھکا کر بھی رہیں، باتیں بھی سنتے رہیں، اور پھر جو جہیز کا معاملہ آج ہمارے سماج میں ہے، شادی ہو تو بیٹی کو یہ دو وہ دو، اچھا جب رشتہ طے ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم آپ جو دیں گے ہم قبول کر لیں گے، اور ہم جو دیں گے آپ قبول کر لیں، اسی پہ رشتے طے ہوتے ہیں۔ پھر بعد میں جب منگنی ہونے کے بعد آنا جانا شروع ہوتا ہے تو دھیرے سے کہا جاتا ہے ہمارے محلے میں شادی ہوئی تو اس کی بیٹی کو وہ فلاں نے فریج بھی دی تھی، پلنگ بھی دیا تھا، پھر سونے کا چھلا بھی دیا تھا، پھر ہار بھی دیا تھا۔ آپ یہ ڈسکس کس کے ساتھ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی بھیک چاہیے۔ آپ شادی کرنے کے لیے نکلے ہیں یا بھیک مانگنے کے لیے نکلے ہیں؟ اگر بھیک ہی مانگنا ہے تو سمدھی سے کیوں مانگتے؟ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ بھکاری بھی